پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا دفاعی معاہدہ تاریخی ہے۔ دونوں برادر ملکوں کے درمیان معاہدہ غیر رسمی طور پر ہمیشہ سے موجود تھا۔ مختلف ملک اس طرز کے معاہدے کا حصہ بننے کے خواہش مند ہیں۔ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ صدر آصف علی زرداری کے اعزاز میں سنکیانگ کے نائب گورنر نی جوانگ کا کاشغر میں شائقہ۔ صدر مملکت نے پرتپاک میزبانی پر شکریہ ادا کیا۔ چینی شہروں کی ترقی متاثر کن ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا صدر شی جن پنگ کی ویژنری قیادت کو خراج تحسین۔ پاکستان کے ساتھ تجارت، ثقافت اور عوامی تبادلوں کا فروغ چاہتے ہیں نائب گورنر سنکیانگ نی جوانگ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے جرمن ادارے ہوپ چلڈرن کینسر سینٹر کے اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات۔ بچوں کے کینسر کے علاج میں جرمن اداروں کے معاونت پر اتفاق۔ پیڈیاٹرک آنکولوجی کے لیے جرمنی کی جدید ٹیکنالوجی کا خیر مقدم۔ جوائنٹ ٹریننگ کے خاطر خواہ نتائج سامنے آئیں گے۔ مریم نواز۔ ڈاکٹر اسٹیفن مائیکل نے حکومت پنجاب کی کاوشوں کو سراہا۔ سیلاب سے پنجاب سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ جانی اور مالی نقصانات ہوئے۔ قدرتی آفات پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ وفاقی حکومت کا متاثرہ علاقوں میں بجلی بل معاف کرنے کا اقدام قابل تحسین ہے۔ کراچی میں پانی کے مسئلے کا حل مل کر نکالنا ہوگا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ خوشائند ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری۔ ملتان کے قریب جلال پور پیرےوالا پر موٹر وے M5 کا ایک اور حصہ سیلابی پانی میں بہہ گیا۔ موٹر وے پر دریائے ستلج کا پانی شدید بہاؤ کے ساتھ دریائے چناب کی جانب بہہ رہا ہے۔ پانی کا بہاؤ کم کرنے کے لیے شگاف میں پتھر ڈالے جا رہے ہیں۔ ملتان سے جھانگڑا تک 8ویں روز بھی موٹر وے بند۔ ملتان سے سکھر والی ٹریفک متبادل راستے سے سفر کر سکتے ہیں۔ شاہ شمس انٹرچینج سے قومی شاہراہ کی طرف ٹریفک جا سکتی ہے۔ اوچھ شریف سے انٹرچینج سے دوبارہ سے موٹر وے M5 پر سفر کر سکتے ہیں۔ پاکستان اور چین کا اشتراک۔ SIFC کے تعاون سے چین کے ساتھ زرعی، تعلیمی اور سبز ترقیاتی منصوبوں کے لیے سرمایہ کاری۔ 3 اہم مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ پاکستان میں اقتصادی ترقی اور نئی ملازمتوں کے مواقع۔ چین کی جدید ٹیکنالوجی سے پاکستان کے زرعی شعبے میں جدت ممکن۔ پاکستان کے نوجوانوں کو جدید تعلیمی وسائل اور اسکالرشپس کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ کمسن مجاہد ارتضیٰ عباس کی شہادت۔ مارکہ حق کی تابناک داستان۔ بھارتی جارحیت کے خلاف لائن آف کنٹرول پر عوام کا بے مثال عزم۔ سفاک دشمن کی فائرنگ میں کمسن بچوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ انہی کمسن مجاہد بچوں میں کمسن مجاہد ارتضیٰ عباس بھی شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ کم عمری میں عظیم قربانی کی مثال قائم کر گئے۔ شہادت کے وقت والد محاذ جنگ پر دشمن سے نبرد آزما رہے۔ لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس نے بیٹے کی شہادت کے باوجود فرض نبھایا۔ 20 ستمبر 1965 جنگ کا 20واں روز۔ افواج پاکستان کی میدان جنگ میں بھارتی افواج پر برتری برقرار۔ سیالکوٹ جموں سیکٹر میں تمام بھارتی مقبوضہ علاقوں پر حملے جاری۔ واہگہ اٹاری سیکٹر میں دشمن کے 12 ٹینک تباہ۔ کل تباہ شدہ ٹینکوں کی تعداد 494 جا پہنچی۔ راجستھان اور اکھنور سیکٹر میں بھارتی توپیں خاموش۔ پاک فضائیہ نے مزید 4 بھارتی جنگی طیارے مار گرائے۔ غزہ میں قابض اسرائیلی فوج کے زمینی اور فضائی حملے مزید 43 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ صرف غزہ سٹی پر حملوں میں 26 افراد شہید ہوئے۔ حملوں میں گھروں اور سکولوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ شہداء میں بچے اور امدادی کارکن بھی شامل۔ محصور غزہ میں 10 دن سے ایندھن کی سپلائی معطل۔ صرف 72 گھنٹے کا ایندھن باقی رہ گیا۔ ہسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولتیں اور دیگر امدادی کارروائیاں معطل ہونے کا خدشہ۔ غزہ میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ خوفناک ہے۔ دنیا کو اسرائیل کے خلاف کارروائی کرنے میں اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ غزہ میں ہلاکت اور تباہی کی بدترین سطح ہے۔ قحط، طبی سہولیات کی کمی، بے گھر کیمپوں سمیت فلسطینی عوام کی تکالیف کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں اسرائیل کی انتقامی کارروائی کے خطرے سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتریس کا AFP کو انٹرویو۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ شی جن پنگ کے ساتھ مثبت اور تعمیری گفتگو ہوئی۔ تجارت، روس اور یوکرین جنگ کے خاتمے اور ٹک ٹاک ڈیل سے متعلق امور زیر غور آئے۔ آئندہ ماہ جنوبی کوریا میں ایپک 17 اجلاس کے موقع پر چین کے صدر سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ T20 ایشیا کپ کا سپر 4 مرحلہ آج بنگلہ دیش اور سری لنکا ہوں گے دبئی میں مد مقابل۔ مقابلہ دیکھیے شام 7:30 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ پاکستان اور بھارت کل ٹکرائیں گے۔ And he targets long on this time. T20 ایشیا کپ کا گروپ مرحلہ مکمل۔ آخری گروپ میچ میں بھارت نے عمان کو 21 رن سے ہرا دیا۔ بھارت کے 8 وکٹوں پر 188 رنز، سنجو سیمسن کی 56 رنز کی اننگز۔ عمان کی ٹیم 4 وکٹوں پر 167 رنز بنا سکی۔ عامر کریم اور حماد مرزا کی نصف سنچریاں۔ ایشیا کپ کے تمام مقابلے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ Finds the gap. آئی سی سی نے ویمنز ورلڈ کپ 2025 کے میچ آفیشلز اور ٹکٹوں کی فروخت کا اعلان کر دیا۔ ایونٹ کا آفیشل ترانہ بھی جاری کر دیا گیا۔ ویمنز ورلڈ کپ 30 ستمبر سے 2 نومبر تک بھارت اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔ ویمنز ورلڈ کپ میں 8 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ پاکستانی خواتین اپنے تمام میچز سری لنکا میں کھیلیں گی۔ ممبر قومی اسمبلی، سید علی حیدر گیلانی ممبر صوبائی اسمبلی، میاں کامران عبداللہ مڈل صاحب ممبر صوبائی اسمبلی، معزز خواتین و حضرات السلام علیکم۔ اس پاکستان میں آج ایک مشکل گھڑی ہے اور پورے ملک کو فلڈ نے لپیٹ رکھا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سی جانیں اس وقت دنیا سے چلی گئی ہیں۔ بہت سا حیوانوں کا نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے زمین جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ لوگوں کے باغات بھی ختم ہو گئے ہیں، سب کے گھر اجڑ گئے ہیں اور کئی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ یہ ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور اس گھڑی میں یہ امید کی کرن ہے کہ ایسی تنظیمیں جو پاورٹی ایلیویشن کے سلسلے میں کام کر رہی ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس گھڑی میں مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور ہماری جماعت، انہوں نے ہمیشہ غریبوں کا ساتھ دیا ہے، انہوں نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا ہے، انہوں نے ہمیشہ مفلس لوگوں کا ساتھ دیا اور آپ اس وقت جو حاجت مند ہیں اور یہ جو ہماری بہنیں بیٹھی ہیں اور ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، یہ آج آپ اپنے گھروں سے جو ہے آپ نکل کر اور آپ کو مجبور ہو رہے ہیں کہ آپ کو کوئی یہاں شیلٹر ملے۔ تو میں اس آرگنائزیشن کا جو 1977 سے کام کر رہی ہے اور کئی تنظیموں کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے، فلاحی کام کر رہی ہے، تعلیم میں، صحت میں، خوراک میں اور انفراسٹرکچر میں اور مالی امداد بھی کر رہی ہے، اور خصوصاً جو آپ یہاں لوگ بیٹھے ہیں، یہ شیر شاہ سے آپ کا تعلق ہے اور شیر شاہ سے ہمارا درینہ تعلق ہے۔ ہمارے آباء و اجداد یہ اس علاقے کے
जितने भी लोग थे वो उनसे उनका ताल्लुक़ है। और मैं कई मरतबा आपके हलके से इंतखाब लड़ा और जीता, और आपकी मदद से मैं वज़ीर भी बना, स्पीकर भी बना, प्राइम मिनिस्टर भी बना, आज कायम मकाम सदर पाकिस्तान भी हूँ। तो मैं समझता हूँ आप गरीबों की दुआओं से हम इस मकाम पे हैं। मगर मैं आपको ये वादा करना चाहता हूँ, हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं, आपकी तकलीफ़ में भी हम शरीक हैं। जो मेरे बेटे हैं अली कासिम गिलानी और अब्दुल कादर गिलानी और हमारी तमाम पीपल्स पार्टी के सूबाई अरकान और अली हैदर गिलानी और कमरान मडल साहब, ये हर जगह पे खुद जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ जो इतना बड़ा एक आजमाइश पूरे पाकिस्तान में आई है, अकेली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। जो उनकी हैसियत है वफाकी हुकूमत की, सूबाई हुकूमतों की, तो वो अपनी जगह पे अपनी इमदाद कर रहे हैं। मगर उसे हटकर मैं तवक्को करता हूँ जो मुखय्यर हजरात हैं और जो अहले सरबत हैं वो लोग आगे आएँ और आगे आकर वो हमारा बोझ बटाएँ। और कई तंजीमें, कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कई लोकल ऑर्गेनाइजेशंस और कई जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो आगे आए हैं और वो हमारी मदद कर रहे हैं। जैसे अब्दुल कादर गिलानी ने कहा कि स्वीट होम के हमारे जो CEO हैं वो ज़ुमरत खान साहब, वो तकरीबन इस वक्त शुजाबाद में 5000 लोगों का खाना दे रहे हैं। वो उसका नाम रखा है उन्होंने सैयदा फातिमातुल ज़हरा, उनके नाम पे ये लंगर बनाया है। और तकरीबन 50 लाख का खाना डेली बनाते हैं। और वो आपके हलके में, चूँकि ये हलका शुजाबाद के साथ मिलता है कौमी असम्बली का, फिर हमारी टीमें वो जाती हैं और हर एरिया में वो उनको तकसीम करते हैं। मैं हदायत करूँगा MNAs और MPs को वो अश्योर करें कि उनको सही तरीके के साथ हमारी बहनों और बच्चों को इमदाद घरों तक पहुँचे। उसके अलावा हमने कई कैंप्स लगवाए हैं और मेडिकल कैंप्स बनवाए हैं। और ये मुख्तियार शेख हॉस्पिटल उन्होंने भी कैंप लगाया है और उसमें तमाम अद्वियात, डॉक्टर्स और मैं ख़ुद भी जाकर मुआयना किया है। और माल के लिए भी, लाइफ स्टॉक के लिए भी हमने डॉक्टर्स रखे हैं। अद्वियात उनको मिल रही हैं और इंशाअल्लाह जो कमी होगी वो भी पूरी की जाएगी, क्योंकि ये हमारा फ़राइज़ में है। ये इलेक्शन नहीं है, वोटों के लिए नहीं है। हम आपकी, जो आपने हमारे बुज़ुर्गों से लेकर आज तक खिदमत कर रहे हैं, तो अब आप जब मुश्किल में हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम भी आपकी खिदमत करें। तो इसलिए हमारा आपसे रूहानी ताल्लुक़ भी है। जो हज़रत गौसल आज़म शेख अब्दुल कादर जिलानी के मानने वाले हैं, जो 11वीं वाले पीर को मानने वाले हैं, हम वो हमारा वो ताल्लुक़ भी, निस्बत भी आपके साथ है। तो इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने देंगे। हम आखिरी वक्त तक आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह हम जिम्मेवारी ले रहे हैं कि आपको हम आबाद करेंगे, आपको अपने घरों में आबाद करेंगे। आप बाइज़्ज़त तरीके के साथ अपने घरों में जाएंगे। इस वक्त आपके माल हैं, उनको भी चारे की ज़रूरत है, उसका भी इंतज़ाम हो रहा है। बच्चों को जो खाने की चीज़ें हैं वो भी पहुंच जाएंगी। आज मैंने दोनों बेटों से बात की है कि ये इनको मैं आज राशन भी दे रहा हूँ 15-15, 20-20 दिन का, ताकि वो आप में जब जो इस वक्त मुतासर हैं उनमें तकसीम किया जाए।
اور باقی بھی جو کھانا ہے وہ بہت ضروری ہے، مگر کھانے کے بعد جب گھروں میں جائیں گے تو آپ کو کچھ عرصے کے لیے آپ کو امداد ملنی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو تنظیم ہے یہ بھی اپنا کام کر رہی ہے، یہ اس میں بہت سی مالی امداد بھی ہوگی اور باقی کھانے پینے کی امداد بھی ہوگی۔ کچھ لوگوں کو انہوں نے چیکس بھی دیے ہیں، تو انشاءاللہ میں یقین کرتا ہوں کہ ہم سارے لوگ، یہ نہیں کہ ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، ملک ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے اور ادھر ادارے ہمارے ہیں، فوج ہماری ہے اور جو بیوروکریسی ہے وہ بھی ہماری ہے۔ ہم سارے سیاسی لوگ بھی اور جو آپ کے جن کی مالی حیثیت ہے مل کر آپ کی مدد کریں، انشاءاللہ وہ مدد کریں گے۔ تے تساں تسلی رکھو، انشاءاللہ ستورے نالے سے، اور توکو تکلیف نہ منڈے سوں، اور توکو اساں ایک ایک بندے کو آباد کر کے اساں اتھوں نکل سوں۔ یہ ساری یہ تو وعدہ ہے۔ انشاءاللہ میرا اتنا آمن دا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ تو تسلی تھی وے اساں تھوڑے نال ہے، انشاءاللہ جو بھی تھوڑی تکلیف ہو سی اساں حاضر ہے اور اساں ہمیشہ تھوڑی مدد کرنے رہا سوں۔ پہلے میں ایک شعر پڑھتا ہوں، وہ ہمیں ڈراتے ہیں تاریکیوں سے وہ، ہمیں ڈراتے ہیں تاریکیوں سے وہ جن کے دلوں میں روشنیوں کی تمنا نہیں۔ میں یہ تو آکساں انشاءاللہ یہ سیاہ جڑے ڈین گزر ویسے، اور میں نے ادارہ کو آکساں یہ اگو دے واسطے بھی یہ ہونے کو تیاریاں کریں تاکہ سارے بھینی اور بھرا وہ مشکل وقت جو گزر بنے۔ میں کل شجاع آباد گیا، جلال پور پیر والا گیا، انہوں نے حالات پارے کو ہی زیادہ خراب ہیں، اور اتنا میں بالاں کو اتنا آرڈر کیتے کہ انہوں کی باقاعدہ تعلیم شروع کی دی وجہ سویٹ ہوم والے اتنا باقاعدہ سکول بڑھنے پہ تاکہ بالاں کو تعلیم دیتی وجہ، جتنی دیر فلڈ ہے وہ گھر نہ بیٹھے رہا میں، اور جڑے فلڈ ہے وہ لوگ اگر کہیں ایسا متاثر ہیں، اللہ کہتے تھوڑے ہلکے زیادہ اموات نہیں تھے، جتنا زیادہ تھے وہ میں سویٹ ہوم والوں کو آکھے انہوں نے ایک بال دی کفالت تسا خود کرو، جتنا پڑھاونا پڑو وہ اتنا پڑھاؤ، کالج ہے کالج پڑھاؤ، سکول ہے سکول پڑھاؤ، اگر بچے ہیں انہوں نے بچے دے سکول پڑھاؤ، انشاءاللہ وہ تاری فل امداد تھی سی، اور تسا تسلی رکھو، اور اتھوں دے جتنے تسا تشریف بھیجنا ہو تو اسا تکلیف دیتی ہے، تاری مہربانی، بہت مہربانی۔ پاکستان زندہ باد۔ سیلاب متاثرین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔ وفاق اور صوبائی حکومتیں اپنے وسائل کے مطابق سیلاب متاثرین کی مدد کر رہے ہیں۔ اور اسی سلسلے کی کڑی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان باہمی دفاع کا معاہدہ ہے، جو ایک اور بڑا سنگ میل ہے۔ اس سے پہلے پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک فیز 2 کے آغاز کا وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے موقع پر باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا، اور اس کے لیے 26 ستمبر کو سی پیک کی JCC میٹنگ بیجنگ میں ہو رہی ہے، جس میں میں جا رہا ہوں اور ہم انشاءاللہ مزید پیش رفت کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کو معرکہ حق کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیرونی محاذ پر کامیابیوں سے نوازنا شروع کر دیا ہے۔ کسی بھی ملک کے لیے دفاع کی کامیابی اس وقت تک دیر پا نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ایک مضبوط معیشت پہ نہ کھڑی ہو۔ معرکہ حق کی کامیابی کے بعد
ہمیں اب 2 اور مارکے جیتنے ہیں، ایک مارکہ ترقی اور دوسرا ہے مارکہ انوویشن. چونکہ مستقبل کا دور انوویشن کا دور ہے، مستقبل کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور مستقبل میں جس ملک کی مضبوط معیشت نہیں ہوگی وہ بھی لانگ ریس نہیں کر سکتا، میراتھن ریس نہیں کر سکتا. آپ 100 میٹر کی ریس جیت سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے 10,000 میٹر کی ریس جیتنی ہے تو اس کے لیے سٹیمنا چاہیے، اور وہ سٹیمنا کسی ملک کی معیشت ہوتی ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو اڑان پاکستان کا منصوبہ شروع کیا ہے، اس کی بنیادی کامیابی کا انحصار انجینئرز کے تعاون اور کردار کے اوپر ہے. اگر ہم پاکستان کی برآمدات کو دیکھیں تو پاکستان کی برآمداتی صلاحیت تبھی بڑھے گی جب ہماری پیداواری صلاحیت میں جدت آئے گی، جب ہم اپنی صنعتی صلاحیت میں بڑھوتری لائیں گے، جب ہم ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر اپنی مصنوعات کو عالمی معیار کے اوپر لے کر جائیں گے، اور یہ سب کام انجینئرز نے کرنا ہے. اور اسی طرح ایک مضبوط برآمداتی معیشت کے لیے مضبوط انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، وہ بھی انجینئرز نے تعمیر کرنا ہے. اگر ہم ای پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کو ایک ٹیکنالوجی پہ مبنی معیشت اگر بنانا ہے تو اس میں بھی انجینئرز کا بنیادی کردار ہے. کل رات یہاں لاہور ہی میں پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن کی سالانہ تقریب تھی، اور اس میں یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ پاکستان کے ٹیک انٹرپرینیورز اب صرف دنیا کے لیے سستا کام نہیں کر رہے، بلکہ وہ خود اپنی مصنوعات بنا کر دنیا میں پاکستان کا برانڈ بن رہے ہیں. اور یہی وہ راستہ ہے کہ جس سے ہم اپنے ترقی کے سفر کو تیزی سے آگے لے کر جا سکتے ہیں. لہٰذا انجینئرز کا ٹیکنالوجی پہ مبنی معیشت بنانے میں بھی اہم کردار ہے. اگر ہم موسمیاتی تبدیلی جس کا حال ہی میں ہم سامنا کر رہے ہیں، اور اب یہ مستقبل میں نیا نارمل ہے، ہمیں اس کا مستقل بنیادوں پہ سامنا کرنا پڑے گا. تو اس کی پیش بندی کے اندر بھی چاہے ہم واٹر سیکیورٹی کو دیکھیں یا فوڈ سیکیورٹی کو دیکھیں، دونوں میں انجینئرز کا کلیدی کردار ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ فیڈریشن آف انجینئرز جو انجینئرنگ انسٹیٹیوشنز ہے، یہ ہماری قومی ٹاسک فورس جو وزیر اعظم نے قائم کی ہے، جس نے ملک کے اندر کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کرنے کے لیے نیشنل پلان آف ایکشن بنانا ہے، اس میں ہماری پوری معاونت کریں گے. ہم کلائمیٹ چینج کو ریورس نہیں کر سکتے، لیکن اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے سامنا کرنے کا کہ ہم اپنے اندر اپنی معیشت میں ریزیلینس پیدا کریں، ہم اپنے انفراسٹرکچر کو اڈیپٹیبل کریں، اور ہم بلڈ بیک بیٹر کریں کہ ہم جو تعمیر نو کریں وہ ایسی ہو کہ دوبارہ موسمیاتی تبدیلی کا شکار نہ ہو جائے. تو یہ کرنے کے لیے ہمیں یقیناً انجینئرز کا تعاون چاہیے ہوگا، اور ہمیں مستقبل میں جو ہائیڈرولک سٹڈیز کرنی ہے کہ پاکستان کے واٹر فلوز کیسے چلتے ہیں، ہم سیلابوں سے کیسے بچ سکتے ہیں. بنگلہ دیش کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ہر سال وہ سیلاب کے نتیجے میں تباہی کا شکار ہوا کرتے تھے. سیلاب آنے بند نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے اڈیپٹیبل انفراسٹرکچر سے سیلابوں کی جو نقصانات ہیں ان کو کافی حد تک کم کر دیا ہے. اسی طرح اگر ہم ای انرجی کی بات کریں تو پاکستان میں آج توانائی کا ایک بڑا چیلنج ہے، چونکہ ہماری لاگت بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سرکولر ڈیٹ بھی ہے، اس کی وجہ ان ایفیشنسیز بھی ہیں، لیکیجز بھی ہیں ہمارے نظام کے اندر. لہٰذا یہ پاور سیکٹر اور انرجی سیکٹر اگر ہم نے درست کرنا ہے
تو اس کی کنجی کسی بیوروکریٹ کے پاس نہیں ہے، اس کی کنجی پاکستان کے انجینئرز کے پاس ہے، اور پاکستان کے انجینئرز ہی کا فرض ہے کہ وہ اس وقت ملک کو ایک بلیک ہول جو انرجی سیکٹر کے اندر بن گیا ہے، جو ہمارے اربوں روپے اس میں جھونکے جا رہے ہیں، اس بلیک ہول کو بند کرنے کے لیے ہماری معاونت کریں، اپنا کردار ادا کریں، تاکہ وہی پیسے جو سرکولر ڈیٹ کی نظر ہو رہے ہیں، ہم ان پیسوں کو تعلیم پر، صحت پر اور ملک کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے پہ خرچ کر سکیں۔ اسی طرح اگر ہم ایکوٹی امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، ملک کے اندر تعلیم اور صحت اور جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، پسماندہ ہیں، ان کی تیزی سے ترقی کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم نوجوانوں اور خواتین کے لیے بات کرتے ہیں، ان کی امپاورمنٹ کے لیے، تو اس میں بھی انجینئرز کا ایک بڑا اہم کردار ہے، اور وہ آگے بڑھ کر آج دنیا میں ایڈ ٹیک کے ذریعے ایسے سلوشنز دیے جا رہے ہیں کہ فاصلے ختم ہو رہے ہیں۔ دور دراز دیہات کے اندر بھی طالب علموں کو وہی معیاری تعلیم مل رہی ہے جو بڑے بڑے شہروں میں یا اچھے اچھے ملکوں کے اندر ہے۔ اسی طرح ہیلتھ کے اندر بھی ٹیلی میڈیسن کے ذریعے ایک انقلاب آ رہا ہے۔ اسی طرح فن ٹیک جو ہے وہ فائنینشیل انکلوژن کے اندر اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ تو یہ ہر شعبہ آج دنیا میں ٹیکنالوجی کے گرد گھوم رہا ہے، اور انجینئرز وہ لوگ ہیں کہ جو ٹیکنالوجی کو انسانی ترقی کے لیے کارآمد بناتے ہیں۔ تو میں اس پیش رفت کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور انہیں پوری طرح یقین دلاتا ہوں کہ جو ان کی سفارشات ہوں گی منسٹری آف پلاننگ، ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے، اور حکومت اور انجینئرنگ پروفیشن کے درمیان رابطے کے لیے ایک پل کا کام ادا کرے گی، اور اب ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ یہ ہمارا بازو بنے۔ اس وقت پاکستان کے ہر ہنرمند کو، پاکستان کے ہر پروفیشنل کو، پاکستان کے ہر ٹیلنٹ کو، چاہے وہ ملک کے اندر ہے چاہے وہ ملک سے باہر ہے، میری یہ دعوت ہے کہ وہ اڑان پاکستان کا حصہ بنے۔ اڑان پاکستان حکومت کا پروگرام نہیں ہے، یہ 24 کروڑ پاکستان کی امنگوں کا پروگرام ہے۔ اب ہم آئندہ دوبارہ اپنی اڑان کو کریش نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے بہت سے ممالک کو پیچھے سے آگے جاتے دیکھا ہے، لیکن اب ہم سے جو ملک آگے نکل گئے ہیں، ہم انشاءاللہ ان سے بھی آگے نکلیں گے اور اپنے ترقی کے سفر کو تیز تر کریں گے۔ اور اسی لیے ہم نے قوم کے لیے 2 ہدف رکھے ہیں کہ 2035 تک ہمیں $1 ٹریلین اکانومی بننا ہے، اور اسی طرح آج سے 22 سال بعد پاکستان نے 2047 میں جب 100 سال کی ہماری سالگرہ ہوگی، $3 ٹریلین کی اکانومی بننا ہے۔ اس وقت پاکستان کی 60% آبادی ینگ ہے، اور پاکستان کی اقتصادی منصوبہ بندی کا محور پاکستان کے نوجوان ہیں۔ چونکہ ہم نے جو تعمیر کرنی ہے، ہم نے جو منصوبہ بندی کرنی ہے، اس کے اصل سٹیک ہولڈر پاکستان کے نوجوان ہیں، اور اس مقصد کے لیے ہم عنقریب ایک قومی کنونشن بلا رہے ہیں، جس میں پاکستان کے تمام یونیورسٹیوں سے بہترین ٹیلنٹ کو اکٹھا کریں گے، اور ان کی مدد سے ہم پاکستان 2047 لیب کا آغاز کر رہے ہیں کہ پاکستان 2047 میں کہاں ہوگا۔ اس کی نشاندہی پاکستان کی وہ نسل کرے جس کے ہاتھوں میں اس وقت پاکستان کی باغ دوڑ ہوگی۔ تو پاکستان 2047 لیب کا عنقریب جو کہ اڑان پاکستان میں جس کا ذکر ہے، افتتاح کیا جائے گا، اور اس کی ہم اصل ذمہ داری پاکستان کے ینگ پروفیشنلز کو، پاکستان کے یوتھ کو دیں گے، تاکہ وہ رہنمائی کریں کہ وہ پاکستان کو 2047 میں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، اور
ان کا کیا ویژن ہے جس سے ہم اس کی روشنی میں اس روڈ میپ کو مرتب کریں اور نوجوانوں کو اونرشپ دیں کہ وہ اگلے 22 سال ملک کو اس ڈیسٹینیشن پہ پہنچانے کے لیے اپنی نسل کو وقف کریں. یہ ترقی کا سفر ایک نسل کا سفر ہے. ایک نسل کی محنت اگر ہم کر جائیں تو پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے. اور ماضی میں ہم نے بدقسمتی سے جب ویژن 2010 کیا، جب ویژن 2025 کیا، ان سب کے پیچھے یہی سوچ تھی. لیکن ماضی میں ہماری آپس کی انتشار، سیاسی عدم استحکام اور پالیسیوں کے عدم تسلسل نے ہمارے تمام منصوبوں پہ پانی پھیر دیا. ایک اچھا بیج جو ہے وہ پیداوار کی ضمانت نہیں ہوتا. آپ دنیا کا بہترین بیج لا سکتے ہیں، لیکن اگر اسے سازگار ماحول نہ ملے تو وہ پیداوار نہیں دے سکتا. لہٰذا بہترین سے بہترین پلان بنایا جا سکتا ہے، لیکن اگر اسے سازگار ماحول نہ میسر ہو تو وہ اپنی پیداوار دینے سے قاصر نظر آتا ہے. تو یہ وہ سبق ہے جو ہمیں تاریخ سے سیکھنا ہے. اب پاکستان میں زیرو ٹالرنس ہے انتشار کی. اب پاکستان میں زیرو ٹالرنس ہے سیاسی عدم استحکام کی. اب پاکستان میں زیرو ٹالرنس ہے سیاسی بے یقینی کی. ابھی حال ہی میں چین کے دورے کے موقع پر $8.5 ارب کے پرائیویٹ سیکٹر نے ایگریمنٹس کیے ہیں، ایم او یوز کیے ہیں. 1000 پاکستانی اور چینی کاروباری اداروں نے مل کر $8.5 ارب کی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے راستے چنے ہیں. لیکن اگر ہم اس ملک میں انتشار اور بدامنی پیدا ہونے دیں گے تو کون سا سرمایہ کار پاکستان میں آئے گا؟ تو لہٰذا مجھے خوشی ہے کہ اس وقت پاکستان کے ریاست کے تمام اداروں کے درمیان اس بات پر مکمل اتفاق ہے کہ ہماری قومی سلامتی کا جہاں یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنی مسلح افواج کی پشت پر کھڑے ہوں، اتنا ہی اہم قومی سلامتی کا تقاضا ہے کہ ہم اس ملک کے اندر کسی کو انتشار اور بے یقینی پیدا نہ کرنے دیں، تاکہ یہ جو ترقی کے بیج لگ رہے ہیں یہ بیج اگیں، ان پہ پھل لگے اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بہتر مستقبل تعمیر ہو سکے. میں ایک بار پھر فیڈریشن آف پاکستانی انجینئرنگ انسٹیٹیوشنز کہ اس قیام پر انجینئرنگ کمیونٹی کو مبارکباد دیتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کا سب سے طاقتور تھنک ٹینک ثابت ہوں گے جو پاکستان کے ترقی کے لیے مسائل ہیں اس میں اپنی انجینئرنگ کی بہترین مین پاور اور ٹیلنٹ کو بروئے کار لاتے ہوئے ہماری رہنمائی کریں گے. اور ہم ان سے صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں کاغذوں پہ منصوبے لکھ کر دیں، ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ پارٹنر بنیں، کو پائلٹ بنیں. جس طرح کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے کہا ہے کہ اب وہ بھی پاکستان کی ترقی میں کو پائلٹ بنیں. پاکستان کے تمام پروفیشنلز کو، پاکستان کے تمام طبقوں کو اپنے ہاتھ میں پاکستان کی ترقی کا چپو پکڑنا ہوگا، اور یہ ہم مل کر اگر چپو چلائیں گے تو انشاءاللہ تعالی کشتی اپنی منزل پر بہت جلد پہنچے گی اور یہ ملک دنیا کے صف اول کی معیشت بن جائے گی. بہت شکریہ. صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جو پاکستان اور سعودیہ کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ ہوا ہے، اس کے بعد جو بھارت نعرہ لگاتا تھا کہ وہ خطے کا چودھری ہے اور وہ خطے کو کنٹرول کرے گا، اب آپ یہ بتائیں اس معاہدے کے بعد کیا سینیریو چینج ہو گیا ہے؟ اب بھارت آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے جو وہ پاکستان کے خلاف عزائم رکھتا تھا، اور دوسرے کون کون سے ممالک مزید خواہش مند ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ اسی طرز کا معاہدہ کریں کہ پاکستان پر حملہ ہے تو ان کے اوپر حملہ ہے، اگر ان کے اوپر حملہ ہے تو پاکستان کے اوپر حملہ ہے؟ دیکھیے، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو باہمی دفاع کا معاہدہ ہے یہ ایک تاریخی معاہدہ ہے، اور میں اس کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر
اور سعودی عرب کی قیادت وہاں کے بادشاہ ملک سلمان اور ان کے ولی عہد جو ہیں محمد بن سلمان، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ ویژن اور وہ ایسپیریشن جو پاکستان اور سعودی عرب کے عوام کے درمیان گزشتہ 80 سالوں سے موجود تھی کہ پاکستان کے ہر مسلمان کے دل میں حرمین شریفین کا دفاع ایک ریڈ لائن ہے، کہ اگر کوئی ہمارے مقدس مقامات پر میلی نگاہ ڈالے گا تو یہ معاملہ ہمارے لیے ہمارے ایمان کا ہے اور ہم اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ تو اس دفاع نے پاکستان کے عوام کو حرمین شریفین کے دفاع میں ایک پارٹنر بنا دیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی سعودی عرب پر میلی نگاہ ڈالے گا تو ہم اسے ایسے ہی سمجھیں گے کہ اس نے پاکستان پر میلی نگاہ ڈالی ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ اہم سنگ میل ہے جس کی ہر طبقہ فکر کی جانب سے بھرپور پذیرائی ہوئی ہے، اور تمام طبقہ فکر اور مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ لوگوں نے اس حوالے سے بھرپور خوشی اور مسرت کا اظہار کیا ہے۔ مارکہ حق کے بعد ہمیں دنیا بھر میں مزید پذیرائی ملی اور پاکستان کو عزت و وقار ملا۔ مستقبل کے منصوبہ جات اور چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا۔ مزید خبریں آپ ملاحظہ کر سکیں گے اس بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے۔ درست ہر وقت بر وقت۔ ویلکم بیک ناظرین۔ SIFC کے تعاون سے چین کے ساتھ زرعی، تعلیمی اور سبز ترقیاتی منصوبوں کے لیے سرمایہ کاری میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان زراعت، تعلیم اور سبز ترقی میں تعاون کے لیے 3 اہم مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہو گئے ہیں۔ ان مفاہمتی یادداشتوں کے ذریعے پاکستان میں اقتصادی ترقی اور نئی ملازمتوں کے مواقع میسر آئیں گے۔ ترقیاتی منصوبوں کے تحت چین کی جدید ٹیکنالوجی سے پاکستان کے زرعی شعبے میں جدت ممکن بنائی جائے گی۔ تعلیمی تعاون کے ذریعے پاکستان کے نوجوانوں کو جدید تعلیمی وسائل اور اسکالرشپ کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ چینی سبز ترقیاتی منصوبے پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے میں مددگار اور مستحکم اقتصادی ترقی کی راہ ہموار کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ پاکستان کی معیشت کے لیے گزشتہ کاروباری ہفتہ بھی بہت بہترین رہا۔ حکومت کی مؤثر اقتصادی اور سفارتی پالیسیز کی وجہ سے عالمی سطح پر پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان مختلف شعبوں میں تجارت اور تعاون کے فروغ کے لیے امریکہ، چین اور روس سمیت کئی ممالک کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے۔ گزشتہ کاروباری ہفتے میں پاک سعودی دفاعی معاہدہ عالمی میڈیا میں ہیڈ لائنز کی زینت بنا۔ اس معاہدے نے دونوں ممالک کے درمیان مضبوط رشتوں کو ایک اور دوام بخشی۔ اس معاہدے کا اثر ملک کی سٹاک مارکیٹ پر بھی پڑا۔ گزشتہ ہفتے سٹاک مارکیٹ میں 3,595 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ 251 ارب روپے کی لاگت کے ساتھ 7.6 ارب سے زائد شیئرز کی ٹریڈنگ ہوئی۔ اسی ہفتے کے دوران سٹاک مارکیٹ کی تاریخ کی بلند ترین سطح 1,59,337 پر بھی دیکھا گیا۔ حکومت کی انتھک محنت سے ملک کے معاشی اشاریہ مثبت سمت میں گامزن ہو چکے ہیں۔ ہمارے ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر 2 کروڑ 10 لاکھ ڈالرز کے اضافے کے بعد 19 ارب 73 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق اگست تک ملک کی IT کی برآمدات 32 کروڑ ڈالرز تک پہنچ گئی ہیں۔ رواں مالی سال کے پہلے 2 ماہ کے دوران ہماری ترسیلات زر 6.4 ارب ڈالرز تک پہنچ گئی ہیں، جو گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 7% زائد ہیں۔
اٹلی کے شہر میلان میں پاکستانی قونصلیٹ جنرل کی نئی عمارت کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر چودھری صالح حسین تھے۔ قونصل جنرل نے مراد بصیر نے وزیر کو نئی عمارت کا دورہ کرایا، جس میں کشادہ کونسلر ہال، آڈیٹوریم اور کمیونٹی ہال شامل ہیں۔ اس موقع پر نادرا ڈیسک کا بھی افتتاح کیا گیا، جو کمیونٹی کا دیرینہ مطالبہ تھا۔ وفاقی وزیر نے بریشیا میں پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات کی۔ قونصل جنرل کے مطابق شمالی اٹلی میں مقیم پاکستانی کمیونٹی بر اعظم یورپ کی سب سے بڑی کمیونٹی ہے، جو سالانہ $1 ارب سے زائد ترسیلات وطن بھیجتی ہے۔ چودھری صالح حسین نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کمیونٹی پر زور دیا کہ وہ پاکستان کے معاشی سفیر کا کردار ادا کریں اور سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ میں اپنا حصہ ڈالیں۔ مارکہ حق میں کنٹرول لائن پر باہمت مکینوں نے بھارت کی بلا اشتعال کارروائیوں کا جواں مردی سے مقابلہ کیا۔ بھارت نے مقامی آبادیوں کو نشانہ بنانے کی مذموم روش برقرار رکھی، جس میں بہت سے کمسن بچوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ انہی میں سے ایک ارتضیٰ عباس بھی شامل ہیں، جن کے والد لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس کنٹرول لائن پر دشمن سے نبرد آزما تھے۔ کمسن بیٹے کی شہادت کے باوجود ان کے والد فرض کی ادائیگی اور محاذ جنگ پر دشمن کو بھرپور جواب دینے میں کامیاب رہے۔ مارکہ حق میں جرأت کے نشان کمسن مجاہد ارتضیٰ عباس کی شہادت نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ بلا شبہ پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ مکار دشمن کی مذموم سازشوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنی رہے گی۔ 20 ستمبر سن 1965 پاکستانی افواج نے میدان جنگ میں بھارتی افواج پر اپنی برتری برقرار رکھی اور سیالکوٹ جموں سیکٹر میں تمام بھارتی مقبوضہ علاقوں پر اپنے حملے جاری رکھے۔ واگا اٹوری سیکٹر میں دشمن کے 12 ٹینک تباہ کیے گئے۔ اس طرح بھارت کے کل تباہ شدہ ٹینکوں کی تعداد 494 ہو گئی۔ راجستھان اور اخنور سیکٹر میں پاکستانی فوج کی توپوں نے بھارتی توپوں کو خاموش کرا دیا۔ پاک فضائیہ نے مزید بھارتی جنگی طیارے 4 مار گرائے، جس سے دشمن کے تباہ ہو جانے والے جہازوں کی تعداد 110 ہو گئی۔ پاک فضائیہ کے طیاروں نے بھارت کے ہوائی اڈوں امبالہ، جودھ پور، جموں، جام نگر اور ہلواڑہ پر نہایت کامیابی سے ہوائی اڈوں اور تنصیبات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ پاکستان نیوی نے بحر ہند میں اپنی برتری برقرار رکھی اور بھارتی نیوی کی نقل و حرکت کو بالکل محدود کر دیا۔ جنیوا میں کشمیری وفد نے اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر بھارت کے غیر قانونی قبضے اور مقبوضہ کشمیر میں منظم انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے خلاف بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مقررین نے مقبوضہ کشمیر کی سنگین سیاسی اور انسانی حقوق کی صورتحال کو اجاگر کیا اور اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے فوری مداخلت کی اپیل کی۔ مقررین نے تمام غیر قانونی طور پر قید رہنماؤں اور کارکنوں کی فوری رہائی کے مطالبے کے ساتھ بھارت کو آمرانہ پالیسیوں سے روکنے کے لیے اقوام متحدہ پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ بھی کیا۔ غزہ میں قابض اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 43 فلسطینی شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ صرف غزہ شہر پر حملوں میں 26 افراد شہید ہوئے۔ حملوں میں گھروں اور سکولوں کو نشانہ بنایا گیا۔ شہداء میں 2 امدادی کارکن بھی شامل ہیں، جنہیں صہیونی فورسز نے جنوبی غزہ میں فائرنگ کر کے شہید کیا۔ درجنوں اسرائیلی ٹینک اور فوجی گاڑیاں غزہ شہر میں داخل ہو گئی ہیں۔ اسرائیلی انتباہ کے بعد غزہ شہر سے بڑے پیمانے پر فلسطینی نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ ہم غزہ میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ خوفناک ہے۔ یہ موت اور تباہی کی بدترین سطح ہے۔ دنیا کو اسرائیل کے خلاف کارروائی میں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ فرانسیسی خبر ایجنسی AFP کو انٹرویو دیتے ہوئے اقوام متحدہ کے سربراہ نے کہا کہ غزہ میں ہونے والی تباہی میں نے اپنی زندگی میں کہیں اور نہیں دیکھی۔ انتونیو گوتریس نے کہا کہ قحط، صحت کی مؤثر دیکھ بھال کا مکمل فقدان، مناسب پناہ گاہوں کے بغیر زندگی گزارنا فلسطینی عوام کے مصائب کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پرتگال نے بھی فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پرتگال کی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کل کیا جائے گا۔ پرتگال کے وزیر خارجہ نے بھی رواں ہفتے برطانیہ کے دورے کے دوران کہا تھا کہ ان کا ملک فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب رواں ماہ ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کئی ممالک فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ فرانسیسی صدر دفتر نے اعلان کیا ہے کہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ایک کانفرنس ہوگی جس میں 10 ممالک فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیں گے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر پنجاب میں ڈیولپمنٹ اتھارٹیوں میں ٹیپا کی طرز پر ایجنسیاں قائم کی جائیں گی۔ یہ فیصلہ سیکرٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل کی زیر صدارت اہم اجلاس میں کیا گیا۔ ترجمان محکمہ ہاؤسنگ پنجاب کے مطابق سڑکوں کی اقسام کی بنیاد پر روڈ لیولس کا تعین کیا جائے گا۔ واسع سیوریج سسٹم کے علاوہ بارشی پانی کے نکاس کا نظام تشکیل دیا جائے گا۔ پی ایچ اے اربن فلڈنگ کی روک تھام کے لیے گرین بیلٹس پر کام کرے گی، جبکہ واسع سیوریج سسٹم کے علاوہ بارشی پانی کے نکاس کا نظام بھی تشکیل دے گا۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کا سلسلہ جاری ہے۔ صوبائی حکومت کے ساتھ نجی ادارے اور کمپنیاں بھی متاثرین کی مدد کر رہی ہیں۔ لاہور میں ایک نجی کمپنی کی جانب سے 500 سے زائد راشن کارٹن کمشنر لاہور کے حوالے کیے گئے۔ ہر راشن کارٹن میں آٹا، چینی، چاول، دال چنا، چائے، دودھ، خوردنی تیل، صابن، مچھر اسپرے اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ کمشنر لاہور نے کمپنی کی امدادی خدمات کو سراہا۔ ضلع انتظامیہ لاہور تھیم پارک سوسائٹی متاثرین میں راشن کارٹن تقسیم کرے گی۔ عید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے پاکستانی سفارت خانہ واشنگٹن ڈی سی میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ امریکہ میں سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ کی زوجہ لبنہ رضوان نے محفل کا اہتمام کیا۔ پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ لبنہ رضوان نے کہا کہ ربیع الاول کا مقدس اور بابرکت موقع ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی یاد دلاتا ہے، جن کی زندگی رحمت، محبت اور ہدایت کا روشن مینار ہے۔ خواتین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اپنے کلام اور نعت کے اشعار کی صورت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ محفل کا اختتام وطن عزیز کی سربلندی اور حالیہ سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے خصوصی دعا پر کیا گیا۔ شکرگڑھ میں بابا گرو نانک کے 486ویں جوتی جوت کی تقریبات جاری ہیں۔ ان تقریبات میں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے سکھ یاتری بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں۔ کرتارپور دربار صاحب میں جاری جوتی جوت کی تقریبات کے موقع پر سکھ یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، تاہم بھارت کی جانب سے واگا بارڈر اور راہداری کے ذریعے سکھ یاتریوں کو شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ دربار انتظامیہ کے مطابق بھارتی سکھ یاتری بڑی تعداد میں اپنے مقدس مقامات کی یاترا کے خواہاں ہیں۔ تقریبات کے دوران دربار صاحب کرتارپور میں سیکیورٹی، صفائی ستھرائی، طبی سہولیات، صاف پانی، بجلی، لنگر، رہائش اور ٹرانسپورٹ کے خصوصی انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ موسمیاتی تبدیلی کی وزیر مملکت ڈاکٹر شزرا منصب کی طرف سے ضلع ننکانہ صاحب کے علاقے منڈی فیض آباد میں سیلاب متاثرین کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف امراض کے ماہر ڈاکٹرز نے سیلاب متاثرہ علاقوں کے مرد و خواتین اور بچوں کا طبی معائنہ کیا اور انہیں مفت ادویات فراہم کی۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے دریائے راوی کے 150 سیلاب متاثرین میں راشن بیگ تقسیم کیے گئے۔ فلاحی تنظیم کی جانب سے منڈی فیض آباد کے مخیر حضرات کے تعاون سے جلال پور پیروالا کے 200 سیلاب متاثرین کے لیے بھی امدادی سامان بھیجا گیا، جس میں ایک ماہ کا خشک راشن، خواتین کے لیے ملبوسات، مچھردانیاں، بچوں کے لیے کھانے کی چیزیں اور پینے کا صاف پانی شامل تھا۔ دریائے ستلج اکاڑا کے مقام سے واپس اپنے معمول کی بہاؤ کی طرف جا رہا ہے۔ سیلابی صورتحال کے دوران ہونے والے نقصانات کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے نمائندے چودھری فتح اللہ نواز بھٹا۔ جی فتح اللہ نواز، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دریائے ستلج اس وقت واپس اپنے معمول کے بہاؤ کی جانب جو ہے وہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ جاتے جاتے فلڈ 2025 کے حوالے سے تباہی اور بربادی کی بڑی داستان رقم کر گیا۔ جو فلڈ ریلیف کیمپ لگائے گئے تھے، یہاں پہ بہترین علاج معالجے کی جو سہولیات فراہم کی گئی ہیں، اس میں معمر مرد و خواتین بھی شامل ہیں۔ بچے، مرد و خواتین یہاں پہ آئے ہیں تو ان کی تعداد بنتی ہے 16,019 افراد۔ یہاں پہ جو محکمہ لائف اسٹاک ہے، اس میں اب تک جب میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں تو 68,370 مال مویشیوں کو جو ہے وہ فلڈ ریلیف کیمپ میں جب لایا گیا تو ان کی ویکسینیشن کا عمل بھی مکمل کیا اور ساتھ ساتھ ان کا بہترین علاج معالجہ بھی کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر آبی وسائل ہیں، انہوں نے میاں شہباز شریف کی ہدایات کی روشنی میں یہاں اپنی ٹیم اراکین پنجاب اسمبلی نورالامین ناصر وٹو اور چودھری افتخار حسین چھچر اور دیگر لیگی جو قائدین ہیں مقامی سطح پہ، ان کے ساتھ جو ہے وہ فیلڈ ورک انہوں نے کیا اور نقصانات کا بھی تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ اس مقام پہ جو سب سے فرنٹ لائن پہ کام کرنے والا ادارہ
ادارہ اور रेस्क्यू 1122, उसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी, ज़िलाई और डिविजनल इंतजामिया समेत जो सिविलियंस इदारे हैं उन्होंने भी बहुत भरपूर अंदाज के साथ काम किया है। इस तमाम तर अहवाल के मुताबिक ख़ास तौर पर रेस्क्यू 1122 एक मरतबा फिर उसने अपने जो है वो सल्फेज इस मिसाली अंदाज में जो है वो लोगों तक पहुँचाई है और इस अज़म को जो है वो दोहराया है कि खून दिल दे के निखारेंगे रुख बरगे गुलाब, क्योंकि इस गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। जी खेल की खबरों में खुशामदीद। नाजरीन, T20 एशिया कप के सुपर 4 मरहले में आज बांग्लादेश और श्रीलंका दुबई में मध्य मुकाबिल होंगे। मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। पाकिस्तान और भारत कल टकराएंगे। कौमी क्रिकेटर्स ने ICC क्रिकेट एकेडमी में 3 घंटे प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने कोचेस की ज़ेरे निगरानी बैटिंग और बॉलिंग में अपनी सलाहियतें निखारने के साथ फील्डिंग ड्रिल्स भी की। नाज़रीन, T20 एशिया कप का ग्रुप मरहला मुकम्मल हो गया। आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने ओमान को 21 रन से हराया। भारत के 188 रन के जवाब में ओमान की टीम 4 विकेटों पर 167 रन बना सकी। तफसील निसार मेहदी से। अबू धाबी में खेले गए मैच में भारत ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 188 रन बनाए। ओपनर शुभमन गिल ने 5 और अभिषेक शर्मा ने 38 रन बनाए। Noise, and this time he walks. Oh, big shout! He's nicked that. There was a sound. संजू सैमसन ने 56 रन की इनिंग्स खेली। अक्षर पटेल ने 26 और तिलक वर्मा ने 29 रन जोड़े। Oh, that's a good strike. Oh, that's flicked away. There's a man in the deep and comfortably taken. अम्मान की जानिब से शाह फैसल, जैतन रमानंदी और आमिर कलीम ने 2-2 विकेटें हासिल की। Oh, that's a good catch. Very good catch. Oh, that's up in the air. I told you he can hit a long ball. He finishes off with a 6. जवाब में अम्मान की टीम 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 167 रन बना सकी। ओपनर जतेंद्र सिंह ने 32 और आमिर कलीम ने 64 रन की इनिंग्स खेली। Lovely looking shot. Oh, chopped on. That's extremely well played. हमाद मिर्जा ने 51 रन स्कोर किए। Oh, where has this gone? Has it gone long enough? It has. That seems to be big. It's a huge one. भारतीय कप्तान ने मैच में 8 बॉलर्स इस्तेमाल किए, ताहम वो सिर्फ 4 खिलाड़ियों को ही आउट कर पाए। हार्दिक पांड्या, हर्षित राणा और कुलदीप यादव के हिस्से में एक-एक विकेट आए। एशिया कप के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन। Slices it away for 4. So Oman. नाज़रीन, भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर कुलदीप यादव ने शाहीन आफरीदी की बैटिंग की तारीफ कर दी। अबू धाबी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कुलदीप यादव ने कहा कि शाहीन आफरीदी वाकई बहुत अच्छा खेल रहे हैं। गुज़श्ता 2 मैचों में उन्होंने उम्दा शॉट्स खेले हैं। ऑब्वियसली अब जब बॉलिंग करते हैं तो आप बैट्समैन को रीड करते हैं। कुछ अच्छे बैट्समैन होते हैं जो अच्छा खेलते हैं। शाहीन अफरीदी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, पिछले 2 मैचों में बहुत तोड़ाई कर रहे हैं। That's the way he hits it. It goes outside. Goes full and it's hit again, and that has also sailed away. जनूबी अफ्रीकी विमेंस टीम ने पाकिस्तान विमेंस के खिलाफ दूसरे एक रोज़ा मैच में डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 25 रन से कामयाबी हासिल की। जनूबी अफ्रीका विमेन को 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ में 2-0 की फैसलाकुन बर्तरी हासिल हो गई है। लाहौर में बारिश से मुतासरा मैच में जनूबी अफ्रीका विमेंस टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 46 ओवर्स में 3 विकेटों पर 292 रन बनाए। ओपनर्स के दरमियान 260 रन की शराकतदारी कायम हुई। तज़मीन ब्रिड्स ने 171 और लाउरा विलवर्ट ने 100 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान विमेन को 46 ओवर्स में 313 रन का हदफ मिला।
पाकिस्तान की टीम 44.4 ओवर्स में 287 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान की तरफ से सिद्रा अमीन की मुसलसल दूसरी सेंचुरी, 122 रन की इनिंग्स खेली। सिद्रा अमीन पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा सेंचुरियां बनाने वाली खातून खिलाड़ी हैं। नतालिया परवेज़ ने 73 और उमाइमा सुहेल ने 43 रन बनाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जनूबी अफ्रीका विमेंस क्रिकेट टीम के खिलाफ मुसलसल दूसरी सेंचुरी बनाने पर पाकिस्तानी बैटर सिद्रा अमीन को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि सिद्रा अमीन की दोनों इनिंग्स की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वर्ल्ड कप में भी सिद्रा अमीन ऐसी कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखेंगी। नाज़रीन, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने विमेंस वर्ल्ड कप 2025 के लीग मैचेस के ऑफिशियल्स और टिकटों की फरोख्त का ऐलान कर दिया। मेगा इवेंट का ऑफिशियल तराना भी जारी कर दिया गया। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। नाज़रीन, खेल का अहवाल आपने जाना, आपको लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहेंगे इजाज़त, एक मुख्तसर ब्रेक, उसके बाद आप मुलाहिज़ा करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। देखते रहिए PTV।